بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بڑا گناہگار، سیاکار اور بدکار تھا۔ اس کی نافرمانیوں کی حد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگوں نے اسے شہر بدر کر دیا۔ یک وہ شہر سے نکل جاتا ہے اور خستہ حالی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، فلاں بستی میں میرا ایک دوست ہے، میرا ایک ولی ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ ادا کر کے دفنا دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو سارے بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر اللہ کے اس ولی کو، اللہ کے اس دوست کو دیکھنے کے لیے چل پڑی۔ جب وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ہے، یہ وہی نوجوان ہے جو نافرمان تھا، سیاکار اور بدکار تھا، اور اللہ فرما رہا ہے، موسیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ، اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتائیے کہ یہ تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بدکار ہے، سیاکار ہے، بڑا نافرمان ہے، اور تو کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہے تو بدکار تھا، سیاکار تھا، جب لوگوں نے اسے دھتکار دیا، جب لوگوں نے اسے شہر بدر کر دیا، جب اس کی آس اور امید ختم ہو چکی، در در سے یہ بھٹک کر میری بارگاہ میں آیا اور میرے آگے سر جھکا کر کہتا ہے، مولا، میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو نہیں پوچھے گا تو پھر کون پوچھے گا؟ اے موسیٰ، اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ اے موسیٰ، میرے رب ہونے کی قسم، اگر یہ شخص آج پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتا، میں خدا تمام کو معاف فرما دیتا۔ یہ ہے اس کا انداز۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ مہر جو ہوتی ہے نا، اس پر الفاظ الٹے ہوتے ہیں، لیکن جب مہر کا سر کاغذ پہ لگتا ہے تو الفاظ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تم بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھو، تمہارے تمام مشکلات، تمہارے تمام جو بگڑے ہوئے کام ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا۔ انسان اپنے آپ کو ذلیل، کم تر اور ادنا سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اے اللہ، عزتوں کا مالک تو، تمام بادشاہوں کا بادشاہ تو، تمام کائنات کا مالک تو، بخشنے والا بھی تو اور عذاب دینے والا بھی تو۔ اے اللہ، تو قہار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تجھے تیری غفاری کا واسطہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے زنا کیا، حضور کی بارگاہ میں آئی، جب زنا ثابت ہو گیا تو آپ کو رجم کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے رجم کروایا، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی اس کی۔ عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک زانیہ کا نماز جنازہ ادا کیا۔ حضور نے فرمایا، عمر خاموش ہو جا، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے اور سچے دل سے توبہ کی ہے کہ اللہ کو توبہ کا وہ انداز اس انداز میں پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس توبہ کے صدقے مدینہ کے 70 آدمیوں کو معاف فرما دیتا۔ تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ دیگر افراد کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو بخشا ہوا شخص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے افراد کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ المستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا الناس نیام، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، مولا تیری بارگاہ میں تیرا گناہگار بندہ جھاگ رہا ہے اور تیرے سامنے سر جھکائے تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے، اے اللہ معاف فرما، تو یقیناً میرا رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے صرف شرط یہ رکھی ہے کہ سچے دل سے میری طرف آؤ، دنیا کی تمام محبت نکال کر، اولاد کی محبت نکال کر، بیوی کی محبت نکال کر، مال کی محبت نکال کر، بالکل سینہ خالی کر کے میرے سامنے جھک جاؤ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔